بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کیپٹل ویو. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے طالبان وفد کے حوالے سے، جس کی یہ امید کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کی میزبانی میں جو 30 جون اور 1 جولائی کو اجلاس منعقد ہوگا دوحہ میں، اس میں طالبان وفد شرکت کرے گا. تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں طالبان کے حوالے سے. دنیا کے جو تحفظات ہیں اور وہ جو کمٹمنٹس طالبان نے کی تھی دوحہ اکارڈ کے اکارڈنگلی، ان کو پورا نہیں کیا گیا. بالخصوص پاکستان کے حوالے سے پاکستان کو بہت زیادہ تحفظات ہیں طالبان کو لے کر، اور طالبان کا جو اپنا سلسلہ ہے جس کے اندر جس طریقے سے وہ انتظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اس علاقے کا، افغانستان کا، جس میں خواتین کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، دنیا کو اس کے حوالے سے شدید تحفظات ہیں. اب اس سارے عرصے کے دوران جو ڈپلومیسی ہے طالبان کی طرف سے وہ کی جاتی رہی ہے، لیکن اس کے جواب میں آج تک کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے جس نے کہ طالبان رجیم کو باقاعدہ طور پر مانا ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی وہ کمٹمنٹس پوری نہیں کی جن کے بارے میں ان سے امید کی جا رہی تھی کہ جیسے ہی وہ براجمان ہوں گے اپنی کمٹمنٹس پوری کریں گے. اس کے حوالے سے یقیناً بات کرنے کی کوشش کریں گے. اس سے پہلے جو 2 اجلاس ہوئے ہیں اس میں طالبان وفد نے شرکت نہیں کی، لیکن اس اجلاس میں شرکت کرنے کی حامی بھری ہے. کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں یو اے کے اندر بھی، اور ان ملاقاتوں کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے خاص طور پہ جو پابندی لگائی گئی تھی طالبان کے کچھ شخصیات کے حوالے سے، ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اب کچھ نرمی دکھائی جا رہی ہے. تو اگر دنیا کے جو پاور سینٹرز ہیں اگر وہ اپنی طرف سے نرمی دکھا رہے ہیں تو طالبان رجیم کی جانب سے کس حد تک فلیکسیبلٹی دکھائی جا سکتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جو پاکستان کے تحفظات ہیں کیا ان کو بھی اس فورم کے ذریعے اٹھایا جا سکتا ہے، یا اس کا پھر ہمیں مزید انتظار کرنا پڑے گا کہ یہ بائی لیٹرل ٹاکس ہوں گی تو پھر معاملات کو آگے بڑھایا جائے. سب سے پہلے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں رشید صافی صاحب نے، سینئر تجزیہ کار ہیں. حافظ طاہر خلیل صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، سینئر صحافی اور تجزیہ کار. آغا اقرار ہارون صاحب نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے، سینئر صحافی، تجزیہ کار. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گے. یہ فرمائے گا کہ یہ جو اب فروری میں اجلاس منعقد ہوا اس میں تو انہوں نے شرکت نہیں کی، اس سے پہلے بھی ایک اجلاس ہوا. کیا ایسا بدلا اس سارے عرصے کے دوران کہ اب ناؤ دے ہیو ڈیٹرمنڈ کہ جی اب ہم نے اجلاس کے اندر جانا ہے؟ بڑا یہ حوصلہ بخش پیغام آیا ہے طالبان کی حکومت کی جانب سے، ایک ایسے ماحول میں جبکہ افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کی موجودگی، افغانستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی جو تازہ ترین رپورٹ، اور اس کے علاوہ خطے میں جو سیکیورٹی کے بڑھتے ہوئے خطرات ہیں، اس سارے تناظر میں افغانستان کی جو طالبان حکومت کی جانب سے یہ پیغام کہ وہ دوحہ کانفرنس میں شرکت پر آمادہ ہیں، یہ ایک نئی امید کا پیغام دے رہا ہے. اور یہ چونکہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہو رہی ہے کانفرنس، اس سے پہلے جو کانفرنس ہوئی تھی فیبروری میں، اس میں طالبان کے نمائندے جو ہے شریک نہیں ہوئے تھے. محض انہوں نے اس لیے انکار کیا تھا کہ اس میں سول سوسائٹی کے کچھ ایسے نمائندے شامل ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے. ان کا یہ خیال تھا طالبان کا اس وقت، تو یہ ان کا موقف بھی تھا کہ انسانی حقوق کی پامالیوں کے حوالے سے جو باتیں یورپ اور دیگر ممالک کی جانب سے کی جا رہی ہیں بالکل بے بنیاد ہیں اور سول سوسائٹی کو نمائندگی نہیں ملنی چاہیے. لیکن اس مرتبہ جو پیغام آیا ہے ذبیح اللہ مجاہد جو ان کے ترجمان ہیں، انہوں نے کہا جی کہ اس میں چونکہ افغانستان کے مفاد جو ہے وہ پیش نظر ہے، سرمایہ کاری کی اور بات اس میں ہوئی ہے. خاص طور پر اکنامک اور فائننس ایجنڈا جو ہے وہ افغانستان کے مفاد میں ہے. اور اس میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ اس کا جو سبجیکٹ ہے، جو ایجنڈا سامنے آیا ہے، اس میں ہے انسداد منشیات، ڈرگ سمگلنگ کو روکنا. دیکھیں یاسر بھائی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈرگ سرمایہ جو ہے، منشیات کا سرمایہ جو ہے وہ دہشت گردی کے فروغ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ اس سے ہتھیار خریدے جاتے ہیں اور ان ہتھیاروں کو ان ممالک کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے جنہیں وہ اپنے مفادات کے خلاف سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر اس میں پاکستان شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بار بار اصرار کے باوجود
نہ تو طالبان کی جو عبوری حکومت ہے وہ پاکستان کو ایکسیس دے رہا ہے، اور نہ ہی اس جو پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کی جو لسٹ فراہم کی گئی تھی نہ ہی اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، حالانکہ عالمی برادری خود ڈیمانڈ کر رہی ہے، اور اقوام متحدہ کے ذریعے پاکستان نے طالبان حکومت کو یہ کئی بار میسج دیا ہے کہ اگر طالبان کی حکومت جو ہے وہ ان دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی سے قاصر ہے تو پاکستان کو اجازت دی جائے اور پاکستان کے حوالے کیا جائے تاکہ ٹرائل کیا جا سکے۔ لیکن اس سارے ماحول میں یہ انگیجمنٹ جو دوحہ میں ہونے والی ہے وہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ ماسکو کی طرح یہ دوحہ انگیجمنٹ میں طالبان کی حکومت کو شامل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جو خطے میں ترقی اور امن کے مواقع جو نظر آ رہے ہیں ان کو وسعت دی جا سکے، کیونکہ دیکھیں اس میں پاکستان کا ایک بڑا کلیدی رول ہے۔ پاکستان جو ہے اس وقت ڈپلومیٹیکلی اور سفارتی دنیا میں ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے، لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے، اور خاص طور پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی رکنیت کے بعد جو بھاری اکثریت سے پاکستان کو ملی ہے اس کے بعد پاکستان کا رول کچھ زیادہ بن جاتا ہے۔ چین کا بڑا انٹرسٹ ہے اس علاقے میں امن کے لیے، اور وہ چاہتا ہے کہ سی پیک کو آگے بڑھایا جائے تاکہ یہ جنوبی اور یہ وجہ کہ اپنے سفارت خانے بند نہیں کیے، پاکستان نے نہیں کیا، رشیا نے نہیں کیا، چین نے نہیں کیا اور ایران نے اور یہ تمام ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھئی کہ اس علاقے میں امن قائم ہو، اور امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک افغانستان میں دہشت گرد عناصر اور دہشت گرد گروپ جو ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ اچھا، میں اس پہ رشید صاحب آپ کو انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کافی گہرے طور پہ اس سارے معاملے کو دیکھا بھی ہے اور اس کو رپورٹ بھی کیا ہے۔ اگر ہم ان 3 سالوں کا انالیسس کر کے دیکھ لیں جس میں دوحہ میں کانفرنسز کافی تعداد میں ہوتی رہی ہیں، ممالک بھی اس کے اندر کافی شامل ہوتے رہے ہیں، پاکستان بھی اس کے اندر انیشلی تھا اور اس کے بعد پھر باقی ممالک، قطر بالخصوص اس کے اندر شامل رہا ہے، اس وقت تک پیش رفت کیوں نہیں ہو پائی؟ سب سے بڑی رکاوٹ کون ہے اس کے اندر؟ شکریہ یاسر صاحب، یہ اگر آپ 3 سال کا مجھ سے سوال کر رہے تو اس میں بدقسمتی سے ہم بتانے پہ مجبور ہے کہ عالمی برادری تو اپنے طے پہ کوشش کر رہی ہے، اسپیشلی اگر ہم پاکستان جیسے ممالک کی بات کریں، انہوں نے ہمیشہ سے افغان عوام کو سپورٹ کیا ہے، میں حکومت کی بات نہیں کر رہا، اور ہم اب بھی چاہتے ہیں، ہماری ریاست اب بھی چاہتے ہیں، یہی چاہتی ہے کہ افغان عوام کے مسائل کم سے کم ہو، لیکن بدقسمتی سے افغان عبوری حکومت کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے عالمی برادری کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ حافظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کا ایک بہت کلیدی کردار رہا ہے عالمی دنیا کو طالبان کے ساتھ انگیج کرنے میں، پھر دوحہ کانفرنس اور دوحہ ایگریمنٹ کے نتیجے میں طالبان کا پھر یہ رجیم کا قیام میں اس کا ایک بنیادی کردار رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود طالبان نے جو تحریری طور پر دنیا کے ساتھ وعدے کیے ہیں اس میں آج تک ایک وعدہ بھی پورا نہیں ہوا۔ افغان سرزمین جو ہے پڑوسی ممالک اور دنیا کے امن کے خلاف استعمال ہونے کا وعدہ ہو، افغان آل انکلوسیو گورنمنٹ کا وعدہ ہو، خواتین کو برابر کے حقوق دینے، ان کے تعلیم پہ پابندی نہ لگانے کا وعدہ ہو، یا پھر جو عام شہری ہے یا سماجی وہاں پہ جو آزادی ہے اس کی یقین دہانی جو طالبان قیادت نے اس وقت کرائی تھی ملا برادر کی سربراہی میں، اس پہ سے کوئی ایک وعدہ پورا نہیں ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا نے افغانستان کے ساتھ ڈس انگیج کیا، لیکن پاکستان نے شکایات کے باوجود، افغانستان سے دراندازیوں کے باوجود، طالبان کے سرد مہریوں کے باوجود افغان عوام کے ساتھ اپنے رشتے کو قائم رکھا، اور ہم نے ڈپلومیسی کے ذریعے، ہم نے باثر حلقوں کے ذریعے، علماء کرام کے ذریعے، سوشل جو ہماری سماجی رابطوں کے ذریعے ہم نے ہر طرح سے کوشش کی، قبائلی روایات کے ذریعے کوشش کی کہ طالبان اس بات پہ آمادہ ہو کہ وہ دنیا کے ساتھ اور خصوصاً پاکستان کی سلامتی کے لیے جو خطرات ہیں افغان سرزمین کے حوالے سے، اس پہ وہ عمل درآمد ایٹ لیسٹ شروع کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کے مسائل گمبھیر ہے اور طالبان کی استطاعت اور استعداد جو ہے وہ محدود ہے۔ طالبان کے اندر
اب بھی بہت سارے اختلافات ہیں. قندہاری گروپ کا ہم الگ سن رہے ہیں, پھر حقانی گروپ کا ہم الگ سن رہے ہیں, پھر وہاں پہ جو شمال میں جو قوتیں ہیں, جو انٹی طالبان حکومت ہے, ان کی اپنی موجودگی ہے. آئی ایس کے پی کی بات کرے, ٹی ٹی پی کی بات کرے, ای ٹی آئی ایم کی بات کرے, یہ تمام چیلنجز وہاں پہ موجود ہے, لیکن ول بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے بدقسمتی سے. اس کا جو آپ دوحہ میں ان کی شرکت کی بات اب ہو رہی ہے, یہ اس لحاظ سے میری نظر میں حوصلہ افزا ہے کہ ڈس انگیج ہونے سے یا ڈس انگیج کرنے سے کبھی بھی نتائج حل نہیں ہو سکتی. اس لیے جو انگیجمنٹ ہے اور طالبان کی طرف سے رضامندی ہے اس وقت, وہ ایک حوصلہ افزا بات ہے. لیکن جب بھی امریکہ کا یا عالمی برادری کا طالبان قیادت کے ساتھ آمنے سامنے ہوگا, تو پہلا سوال ان کے سامنے جو ہے وہ دوحہ معاہدے کا ایگریمنٹ رکھا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ ان 3 سالوں میں اس پہ آپ لوگوں نے کیا عمل درآمد کیا ہے. اس کے لیے ان کی اپنی دلیل اور استدلال ہے جو دنیا نہیں مانتی, طالبان اپنے لحاظ سے کر رہے ہیں. زمینی ایک فرق ہے اس سے. جی, لیکن میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, پھر شاید آپ آغا صاحب کے پاس جانا چاہیں گے. جی, امریکہ کا کبھی بھی طالبان سے رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا. یہ اگر طالبان نہ مانے یا امریکہ اس کا اقرار نہ کرے تو ایک الگ بات ہے, لیکن انڈائریکٹ رابطے بحال تھے, ٹریک 2 کے ذریعے رابطے بحال تھے, انٹیلیجنس سطح پہ رابطے بحال تھے. اور اب جو آپ نے دوسرے مرحلے میں, پھر شاید اگر آپ موقع دیں گے تو اس پہ بھی میں وضاحت پیش کرنے کی کوشش کروں گا, سراج الدین حقانی کا جو دورہ UAE ہے اور یہ قطر میں جو ایکٹیویٹی ہے, اس کا بھی آپس میں ایک گہرا عالمی پالیٹکس ہے, اس کا ایک بنیادی تعلق ہے. تو اس پہ نیکسٹ فیز پہ بات کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آغا اختیار ہارون صاحب, آپ کو اس میں شامل کروں گے. یہ فرمائیے گا کہ کیا 2 اجلاسوں میں شرکت نہ کرنے کے بعد تیسرے اجلاس میں شرکت کرنا, اب طالبان کو یہ احساس ہو چلا ہے کہ ہم اس طرح دنیا سے آئسولیٹ ہو کے اور ڈسکنیکٹ ہو کے نہیں رہ سکتے؟ اور دوسری سوال کا میرا جو حصہ ہوگا وہ پاکستان سے متعلق ہوگا کہ کیا ایسے اجلاس کے اندر پاکستان کے جو شدید ترین تحفظات ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز میں طالبان کی زمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف, کیا اس کو بھی ایڈریس کیا جا سکتا ہے یا کیا جائے گا؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی, جو پہلا اجلاس تھا اس میں تو آپ سمجھے کہ شاید اسی لیے انہوں نے شرکت نہیں کی تھی کہ ان کی گورنمنٹ کے فوری بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا تو کہ ایمل زواہری کی جو ہے وہ اپنا ڈیتھ ہو جاتی ہے کابل کے اندر. تو وہ بہت بڑا ایک انٹرنیشنل پریشر ان کو فیس کرنا پڑنا تھا دوحہ میں, جہاں وہ کمٹ کر کے آئے تھے کہ یہاں کی جو زمین ہے وہ ٹیررسٹ استعمال نہیں کریں گے, اور القاعدہ کا جو ٹاپ مین اگر وہاں پہ مارا جائے تو ان کے پاس فیس کوئی نہیں تھا. تو اسی لیے تو وہ تو انہوں نے اس لیے اوائڈ کیا تھا. اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ انفارمیشن, وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی جو جا رہے ہیں وہ آل انکلوسیو گورنمنٹ کے بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی ہے. اور جہاں تک بات ہے وومن رائٹس کی, تو وہ انہوں نے ایک پورا اپنا ایجنڈا تیار کیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ہمارے ٹریڈیشن ہیں, جو ہمارا کسٹم ہے, جو ہماری روایات ہیں, جو ہماری تاریخ ہے, ہم اسی کی پیرامیٹر میں رہتے ہوئے خواتین کو دے سکتے ہیں آزادی, جو کہ ان کے پاس آلریڈی ہے. تو اس سے علیحدہ جو آپ مانگتے ہیں, جو آپ کے پیرامیٹرز ہیں, ویسٹرن پیرامیٹر, وہ ہمارے وہاں پہ they are contradict with our customs and norms, اور ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں. پھر ان کے ایک اور ان کا جو پیرا انہوں نے جو ارینج کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا جائے گا کہ خواتین جو پہلے آفیسز میں کام کر رہی تھیں, اسکولز میں کام کر رہی تھیں, ان کو آپ نے نوکری سے نکالا. نوکری تو بہرحال یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کوئی بھی نہیں منع کر سکتا. تو وہ کہیں گے کہ نہیں, وہ بھی ہم نے ایک فیصلہ ہمارے کسٹم کے مطابق کیا کہ خواتین کس کس زندگی کے کاموں میں یعنی کہ اس میں کام کر سکتی ہیں, جس میں نہیں کر سکتی ہیں. تو انہوں نے پورا اپنا پلان کیا ہوا ہے, اور دے ول آنسر ایوری کویشچن وچ ول ریز ٹو دیم. جہاں تک پاکستان کی کنسرنس کی بات ہے, تو یہ آپ دیکھ لیں کہ عبد المنان کا جو یہ
ابھی خبر آئی ہے اس کا مرنا وہاں پہ. ہی از ون آف دی اپنا یعنی کہ ٹاپ پرسن ہو جو ہمارے یہاں پہ ایکٹیویٹی جنریٹ کر رہا تھا. تو وہ تو اب دو باتیں ہیں. یہاں تو 30 جون تک ایسی اور خبریں آ کے کچھ جسٹیفیکیشن ایک تھوڑی سی پیش کی جائے کہ نہیں جی ہم تو کوشش کر رہے ہیں, ہمارے پاس کیپیسٹی کم ہے, جتنی ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اس میں تو ہماری کوشش ہے. ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر پوری دنیا آل انکلوسیو گورنمنٹ کے علاوہ اور خواتین کو جو انہوں نے رائٹس جو کمٹ کیے تھے ان کے علاوہ ان دو چیزوں کو پس پردہ ڈالتے ہوئے اگر جو کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے انیشیٹو کی اور انویسٹمنٹ ان افغانستان کی, اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ میرا خیال یہ ہے کہ جو ویسٹرن پاورز کہہ لیں یا وہ لوگ جنہوں نے یہ ڈیل کرائی تھی وہ پھر یعنی کہ آپ سمجھے کہ پھر وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کریں گے, اور وہی بات کہ افغان جو اپنے لوگ ہیں انسان ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے کہ اگر انہوں نے ان دو اہم ترین چیزوں کو پس پردہ ڈال کے وہاں پہ آپ نے انویسٹمنٹ بھی کروانی ہے, وہاں پہ آپ نے بزنس اینڈ ٹریڈ بھی کروانا ہے, تو پھر اس میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جو میری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ طالبان جو ہے کبھی بھی انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی ہے. آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں کب کی ہے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ پوری, تو وہ اس دفعہ کیوں کریں گے؟ سوال تو یہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کا کیا ری ایکشن آتا ہے. آ گیا آغا صاحب آپ کا. حافظ صاحب اس میں آپ کو شامل کروں گا, یہ فرمائے گا. ایک تو یہ کہ جو بات کی آغا صاحب نے کہ جی ان کے پاس جواب تیار ہیں, جواب تو وہ وہی ہیں جو وہ ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں. کوئی ریٹورک میں کیا ان کے جواب میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اور دوسرا سوال بھی لے لیجیے گا کہ کیا جو انسانی امداد وہ مانگ رہے ہیں, میرا خیال ہے کوئی 150 ملین یورو کی یورپی یونین نے بھی اپروو کیا ہے, اور سرمایہ کاری یہ مانگ رہے ہیں, کیا جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کیے بغیر ان کو مل جائے گی؟ دیکھیں عملی طور پر افغانستان نے جو افغانستان کی طالبان حکومت ہے اس نے جو بھی معاہدے انٹرنیشنلی سطح پر یا ہم ایک پڑوسی ملک کی حیثیت سے پاکستان کے ساتھ جو کیے تھے اس پر ابھی تک کوئی عمل پیرا نہیں ہوا, اور عملی طور پر وہ بالکل ایک بیکار مشق نظر آتی ہے. آپ دیکھیں کہ بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے پاکستان نے کوشش کی اور خاردار تار لگائی تاکہ ناپسندیدہ عناصر کی آمد و رفت کو کنٹرول کیا جا سکے, اور وہ تاریں کاٹتے نظر آتے ہیں. وہ جو ہے وہ اس پوری بارڈر مینجمنٹ سسٹم کو ناکام بنانے کی ہر مرتبہ کوشش کی گئی, اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ غیر ملکی جو افغان بارڈر ٹریڈ کو کنٹرول کرنے کی ہم نے کوشش کی, اس کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی. یہاں سے جو غیر قانونی تجارت ہو رہی تھی ڈالرائزیشن کی, اس کے علاوہ پھر یہ تھا کہ انسانی سمگلنگ جو ہو رہی ہے وہ اس کو روکنے کے لیے پاکستان نے جو ہے اس بارڈر کو کنٹرول کیا, اور جو غیر قانونی تارکین وطن تھے ان کو بھیجنے کی کوشش کی گئی, لیکن ابھی تک پس و پیش جو ہے اس کا اظہار کیا جائے. پریکٹیکلی وہاں پر جو طالبان حکومت ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی, اور سنجیدگی کا جو مظاہرہ ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آ رہا. تو ظاہر ہے کہ پھر اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کے دشمن طاقتیں ہیں, خواہ وہ انڈیا کی جانب سے ہوں یا افغانستان میں بیٹھے ہوئے دہشت گرد گروپ ہوں, یہ سب کی ملی بھگت ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوشش ہوتی ہے سرمایہ کاری کے لیے, معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے, تو یہ جو ہے یہ ان میں کی سوال کے دوسرے کوشش حصے میں بھی آؤں گا. مجھے بریک کے لیے یہاں پہ کہا جا رہا ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو سوال کا دوسرا حصہ رکھیں گے, ساتھ رہیے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम जी। हम बात कर रहे थे हाफिज़ साहब, सवाल का जो दूसरा हिस्सा था इसमें बात हो रही थी कि इंसानी इमदाद और सरमायाकारी फिर ऐसे हालात के अंदर इनको मिल पाएगी जिस तरह अगर रवैया इनका गैर लचकदार रहा तो। देखिए पाकिस्तान तो ये ऑफ़र कर रहा है और ईरान के साथ भी ये हुआ है कि ईरान के साथ ऑफ़र हुई, ईरान ने ताउन किया और ईरान ने ख़ुद प्रपोज़ल दिए कि बॉर्डर ट्रेड मार्केट्स जो हैं वो बनाई जाएं और पाकिस्तान ने तकरीबन वहाँ पर पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के साथ 3 बड़ी मार्केट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। यही ऑफ़र जो है अफ़गानिस्तान को की गई थी कि ये स्मगलिंग रोकी जाए और एक मैनेजमेंट के तहत बॉर्डर ट्रेड जो है वो शुरू की जाए, लेकिन अफ़गानिस्तान नहीं माना। तो बात यह है कि अफ़गानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो ख़ुद जो है वो चूँकि वहाँ पर एक मुख्तलिफ जो जंगजू ग्रुप्स हैं उनकी नुमाइंदगी कर रही है। वहाँ मुनज़्ज़म जो पाकिस्तान ने वहाँ पर बैंकिंग का सिस्टम ऑफ़र किया उनको, वहाँ पर FBI की टीमें भेजी गई ताकि टैक्स का कोई निज़ाम बन जाए। वहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग के लिए हमने कोशिश की कि वहाँ पर पुलिस ट्रेन हो जाए ताकि उनकी दाखिली सलामती मुस्तहकम हो सके, लेकिन उसका कभी पॉजिटिव रिस्पांस हमें पाकिस्तान की को नहीं मिला। और यही वजह है कि वहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी के अड्डे हैं मौजूद हैं। पाकिस्तान की निशानदेही के बावजूद ना वो अड्डे ख़त्म किए जाते हैं, ना दहशतगर्दों को पाकिस्तान के हवाले किया जाता है।
تو آپ یہ بتائیں کہ دنیا جو ہے وہ سارا ان تمام واقعات کو اور تمام حوادث کو جو حادثات ہو رہے ہیں، جو پاکستان میں دہشت گردی کے بڑھتی ہوئی لہر آئی ہوئی ہے، جی۔ یہ سب دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستانی مسلح افواج، پاکستانی قوم مسلسل قربانیاں دے رہی ہے، پاکستان کے سول اور ملٹری ادارے جو ہیں وہ مادر وطن کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دہشت گرد جو ہیں ان کی آمد و رفت میں کمی ہونے کی بجائے لہر بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب یہاں پر دوحہ کانفرنس میں دنیا کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ امن اور ترقی کا راستہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب افغانستان میں دہشت گردی کے اڈے ختم ہوں، اور ترقی کے مواقع اسی وقت آگے بڑھیں گے جب وہاں کا ماحول پرسکون ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پرسکون ماحول میں سرمایہ کاری ہو سکے گی۔ جب افغانستان پرامن ہوگا تو اس کے نتیجے میں پاکستان میں بھی امن اور سلامتی کا ماحول مستحکم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، رشید صافی صاحب، عبوری وزیر داخلہ جن کا قلمدان سراج الدین حقانی کے پاس ہے، وہ یو اے ای میں ہیں، اور امریکہ کی جس طرح کی ان کے اوپر ایک پابندی ہے وہ سلسلہ، اس کے باوجود وہ یو اے ای کے پریزیڈنٹ سے ملے ہیں، اس سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ایسی؟ میری نظر میں دوحہ کانفرنس میں افغان طالبان کی شرکت سے بڑی خبر جو آپ نے جس جانب اشارہ کیا ہے، یہ ملاقات ہے سراج الدین حقانی کا افغان انٹیلیجنس چیف کے ہمراہ اور اپنے بھائی انس حقانی کے ہمراہ یو اے ای کے حکمران سے ملنا۔ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کی سر کی قیمت اب بھی امریکہ نے مقرر کی ہے، اور وہ اعلان ابھی تک واپس نہیں ہوا۔ $10 ملین جو ہے ان کی سر کی قیمت مقرر ہے، اور امریکہ کے اس پہ بیان بھی آ چکا ہے۔ جی، اور وہ بلیک لسٹ ہے، بدستور عام پاسپورٹ پہ وہ سفر بھی نہیں کر سکتے، اور یو اے ای نے ان کو مہمان کے طور پر، سرکاری مہمان کے طور پہ بلایا، اور اس کے بعد پھر وہ حج کرنے اور ان کے چلے شاید گئے۔ پہلا دورہ یہ ان کا پہلا دورہ ہے جب سے انہوں نے یہ قلمدان سنبھالا ہے، جو وزارت داخلہ کا ان کے پاس ہے، ایک اہم وزارت ہے۔ اور اس کے بعد وہ سعودی عرب بھی گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب اور یو اے ای دونوں ممالک نے ان کو سفارتی طور پر ان کی آمد کو ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو سعودی عرب کے پاس تو ایک جواز تھا کہ چونکہ حج بیت اللہ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کے لیے اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتے، جو بھی استطاعت رکھتا ہے اور آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے، لیکن یو اے ای جو ہے ان کو عالمی پریشر کا بھی سامنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کو ایکسپلین کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن ایک دلیل اور ایک سائیڈ اس کا یہ بھی ہے کہ یہ بھی پری ارینج تھا، کیونکہ ابھی تک جتنے بھی مذاکرات مغرب نے کیے ہیں وہ قندھاری گروپ کے ساتھ کیے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ یو اے ای کے ذریعے سراج الدین حقانی کو انگیج کرنے کی تو رشید صاحب سے اس پہ جو امریکہ نے بیان دیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یو اے ای ماضی میں بھی اس طرح کے پازیٹیو اقدامات اٹھاتا رہا ہے، تو ابھی ہم اس کو ایز اے پازیٹیو جیسچر کے طور پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ جی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو ہے کہ ایک جانب وہ ان کی سر کی قیمت جو مقرر ہے اس کو بھی نہیں ہٹا رہے ہیں، اور دوسری جانب وہ اس حوالے سے انہوں نے جو یہ ایک مثبت بیان دیا ہے وہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے اس حوالے سے۔ تو جب تک افغان کے تمام دڑوں کو آپ شامل نہیں کریں گے ایک مذاکراتی پروسیس میں، اور حقانی گروپ کا یہ ہے کہ ان کے جو پاکستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں ان کا بہت اثر و نفوذ ہے، اور ان کے پاس جو ہے ایچ آر کی بھی کمی نہیں ہے، ان کے پاس اور بھی وسائل بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ اقتدار میں کابل کے اقتدار میں وہ تھوڑے سے جو قندھاری گروپ ہے ان کے پیچھے ہیں، اس لیے پہلی دفعہ ان کو انگیج کیا گیا ہے۔ لیکن سوال وہیں پہ دوبارہ بچتا ہے کہ جب تک آپ پہلے وعدوں کو پورا نہیں کریں گے، اور ویسے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، یہ دوحہ کانفرنس جو منعقد ہو رہی ہے تو یہ امریکہ نے نہیں بلائی ہوئی ہے، یہ اقوام متحدہ کے چتر کی نیچے ہے، اور غالب امکان یہی ہے کہ پاکستان کا جو خصوصی نمائندہ ہے افغانستان کے لیے ان کو بھی شرکت کا موقع ضرور فراہم کیا جائے گا، کیونکہ پاکستان سٹیک ہولڈر ہے۔ جب آپ پاکستان، ایران جیسے ممالک اور کچھ سینٹرل ایشیائی ممالک کو اس قسم کے مذاکرات میں شامل نہیں کریں گے یا ان کو سائیڈ لائن کریں گے، وہ چاہے طالبان کی طرف سے ہو یا اقوام عالم کی طرف سے، تو نتائج کا حصول جو ہے وہ پھر ناممکن رہتا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے، جو سٹیک ہولڈر ہے، جو علاقائی قوتیں ہیں، ان کو آپ نے ضرور انگیج کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اس وقت افغانستان کے سرزمین پہ پراکسیز ایک مرتبہ پھر ایکٹیو ہے،
جو پروگرام کے دوسرے حصے میں جب آپ بات کریں گے، جو آغا صاحب نے بھی اشارہ کیا، جو ایک بڑی دہشت گرد کو جو مارا گیا ہے، اس پہ جو ہم بات کریں گے، وہاں پہ را کی موجودگی، گوچے انڈین سفارتخانہ وہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے، لیکن جو اشرف غنی کے زمانے میں جتنا سفارتی عملہ تھا، اس سے بڑھ کے غیر اعلانیہ طور پر انڈین انٹیلیجنس کے لوگ افغانستان کے مختلف حصوں میں موجود ہے، اور ظاہر ہے وہ کوئی افغان عوام کے خیرخواہ نہیں ہے، نہ پاکستان کے خیرخواہ، اپنے مقاصد کے حصول کے اپنے لیے، مقاصد، مضمون مقاصد کے حصول کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ تو ہمیں جو بات اٹھانی ہے پاکستان نے، وہ ٹی ٹی پی، ایس کے پی کے ساتھ ساتھ القاعدہ اور باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو یہ کنسرن بھی ہے کہ وہاں پہ انڈین انوالومنٹ کی جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی۔ ہم یہ نہیں کہتے، طالبان کو ہم باؤنڈ نہیں کرتے کہ وہ کسی کے ساتھ سفارتی تعلق نہیں رکھے، سفارتی تعلق میں اور سفارتی تعلق اگر انڈیا نے رکھنا ہے تو آ کے اپنا سفارتخانہ کھولے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے وہ پراکسی میں ملوث ہے۔ میں آغا صاحب کو بھی اس پہ انوالو کر لیتا ہوں۔ آغا صاحب، اس سے پہلے کہ ہم دوسرے موضوع کی جانب جائیں، یہ فرمائے گا کہ پھر یہ جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے اندر تو لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ نشستن گفتن برخاستن والا معاملہ ہی ہوگا۔ اگر اسے نتیجہ خیز بنانا ہے تو پھر طالبان رجیم کو کیا ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے کہ یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے نتیجہ خیز ثابت ہو؟ یور ٹیک سر۔ آل انکلوسیو ہو ان کی گورنمنٹ، خواتین کو، بچوں کو، بچیوں کو ان کے جو رائٹس ہیں، بیسک رائٹ ان کی تعلیم کا ہے، جاب کا ہے، اور خواتین کا وہ ملے، اور وہاں پہ ٹیررزم کو ایز اے، یعنی کہ آپ کہہ سکیں کہ ٹیررزم کو ایز اے لیورج استعمال نہ کیا جائے، اور وہاں پہ ٹیررسٹ کو ہاربر نہ کیا جائے۔ جہاں پہ یہ ابھی عبد المنان مرا ہے اسد آباد، اس کی تو بڑی پوری کہانی ہے کہ ایون جب غنی کا زمانہ تھا تب بھی یہ جو کنڑ اور یہ نورستان، یہ سارے کے سارے طالبان کے کنٹرول میں تھے، اور اسی جگہ یہ 2016 کی بات ہے یا 17 کی بات ہے کہ ملا فضل اللہ جو ہے اس نے یہاں شادی بھی کی تھی، وہ ایک کار ایکسیڈنٹ میں زخمی بھی ہوا تھا، اور یہ خبر جو ہے نکل بھی گئی تھی، اور ملا فضل اللہ رہ رہا تھا وہاں پہ، اور وہ پاکستان کی آرمی کا سب سے بڑا دشمن تھا اس زمانے میں، اور وہ رہ رہا تھا یہاں پہ۔ یہ اسد آباد کی ہی بات کر رہا ہوں جہاں پہ یہ عبد المنان جو مرا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جی جو ان کا وعدہ ہے کہ یہاں پہ ٹیررزم کے لیے ہم کوئی سپیس نہیں دیں گے، اور آل انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، اور تمام انسانوں کو ایک ہی طرح کے حقوق ملیں گے، اس میں بچے بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، خواتین ہیں۔ یہ تینوں، میرا نہیں خیال ہے کہ ان میں سے ایک چیز بھی افغان طالبان آپ کو پوری کر کے دیں گے، یہ میرا یہ خیال ہے، کیونکہ میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ معاملہ پھر آگے کدھر جائے گا۔ پوائنٹ آ گیا سر آپ کا۔ اب دوسرے موضوع کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے پاکستان میں بجٹ کے حوالے سے۔ جناب، بجٹ جو ہے وہ پیش ہو گیا ہے، 18,900 ارب کا یہ بجٹ ہے، اور اس بجٹ کے اندر جہاں ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی ہے، وہاں ٹیکس کی اماؤنٹ کو بھی کافی حد تک بڑھایا گیا ہے، اور تقریباً 12,900 ارب کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ بجٹ سپیچ جب تھی تو پیپلز پارٹی کی جانب سے اتنی ریپرزنٹیشن نظر نہیں آئی جتنی کہ ریپرزنٹیشنز ہونی چاہیے تھی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں اب، کیونکہ بجٹ ڈاکیومنٹ کو اپروو بھی کروانا ہے قومی اسمبلی سے، اور اس کے بعد پھر سینٹ سے، اور اس کے بعد فائنانس بل اپروو ہونے کے بعد جولائی سے اس کو عمل درآمد بھی اس کے اوپر شروع ہو جانا ہے۔ تو جو حکومت ہے وہ کوششیں کر رہی ہے شہباز شریف صاحب کی، پی ایم ایل این صاحب کی جو قیادت میں، کہ جو پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، چاہے وہ پی ایس ڈی پی کو لے کر ہیں یا پنجاب میں سپیس کے حوالے سے ہیں، اسے دور کر دیا جائے۔ اس پر ذرا بات کر لیں گے۔ آپ صاحب، معاملات جو ہیں پیپلز پارٹی اور حکومت کے، یعنی پی ایم ایل این کے، یہ کس نہج پہ جا رہے ہیں، اور کیا یہ بجٹ کو اپروو کرانے میں کوئی رستے میں مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ایک کولیشن پارٹنر ہیں گورنمنٹ کے، اور دونوں اکٹھے رہیں گے۔ بجٹ کی منظوری کے حوالے سے خود پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے یقین دہانی کرا چکی ہے کہ بجٹ کی منظوری میں بھرپور حصہ لیں گے۔ کل سے بجٹ اجلاس شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کل سے سینٹ بھی شروع ہو رہا ہے۔ سینٹ نے اپنی ریپریزنٹیشن جو ہے، اپنی سفارشات جو ہیں تقریباً مکمل کر لی ہیں، اور ان کی جو ٹارگٹ ڈیٹ ہے
क्योंकि 14 आईनी तौर पर 14 रोज़ के अंदर 12 जून को बजट पेश हुआ था और 26 जून तक उन्हें सिफारिशात पेश करनी है अपनी और कौमी असम्बली को भेजनी है। लेकिन उससे पहले ये काम हो जाएगा क्योंकि ईद की छुट्टियों में भी सेनेट ने 2 इजलास मुनक्किद किए उनकी फाइनेंस कमेटी ने, और बजट जो सिफारिशात थी उनको हतमी शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह नेशनल असम्बली कल ओपन होगी अपोजिशन लीडर की स्पीच से, उसके बाद गवर्नमेंट साइड से भी एक तकरीर होगी और बाकायदा बजट पर बहस का आगाज़ 29 जून जो है बजट की मंजूरी का अमल मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये टारगेट डेट है बजट की मंजूरी का। और इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसके कोलिशन पार्टनर जितने भी हैं, खा वो MQM में हो या पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, ये सब जो हैं वो ऑन बोर्ड हैं और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं और इस अमल में बजट की मंजूरी के अमल में हिस्सा लेंगी। अब देखना ये है कि जो सेनेट सिफारिशात भेज रही है वो क्या सिफारिशात हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो बजट में जो इक़दाम तजवीज़ किए गए हैं, ख़ास तौर पर टैक्स बेस को बढ़ाने के सिलसिले में, पाकिस्तान की जो ज़रई आमदन है उस हवाले से नए टैक्सों के नफाज के सिलसिले में, पाकिस्तान में रिटेलर्स पर नए टैक्स लगाने के सिलसिले में, GST का नॉन फाइनेंस के हवाले से। तो ये देखें ना, ये वो हकीकतें हैं कि अगर हम बजट डॉक्यूमेंट का हमने जो सरसरी सी जायज़ा भी लें तो ये बात समझ में आती है कि एक जानिब तनख्वाहदार तबका 1300 बिलियन के सालाना टैक्स अदा कर रहा है, रिटेलर जो हैं वो 71 बिलियन के टैक्स अदा कर रहे हैं, और पाकिस्तान का जो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है वो 81 बिलियन के। देखिए ये बहुत बड़ा गैप है कि आप तनख्वाहदार तबका जो है वो टैक्सों पर टैक्स दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी ये बड़ी फिगर्स हैं। अब इसको एक मुतवाज़न बनाना है और इंसाफ के नज़दीक लाना है इस टैक्स बेस को, और इसीलिए कोशिश की जा रही है GST के ज़रिए ताकि रिटेलर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आएँ और पाकिस्तान की तरक्की के अमल में हिस्सा लें। इसी तरह जो दीगर अवामिल हैं जिसमें गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए हौसला अफजाई हो रही है और SIFC के इक़दाम हैं। फिर दूसरा ये है कि जो गैर ज़रूरी वजारतें हैं या महकमे हैं उनको ख़त्म करने की बात हो रही है या उनको प्राइवेटाइज करने की बात हो रही है, बात भी की है। तो ये तमाम बातें वो फिर इसमें सबसे बड़ी बात ये है जो NEC ने 1500 बिलियन का जो हमारा डेवलपमेंट बजट मंजूर किया था उसमें 100 अरब रुपए जो है वो प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के लिए मखसूस किए गए। तो ये वो तमाम ये देखें ये वो तमाम इकदाम हैं जिससे नज़र आ रहा है कि बजट जो है वो उसकी मंजूरी में जो हमारे पार्टनर्स हैं वो प्रॉब्लम नहीं वो कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करे। प्रॉब्लम क्या हो सकती है? तहफ़्फ़ुज़ात में से अभी तक जो सामने आए हैं वो बुनियादी तौर पे रशीद साहब वो क्या क्या हैं और क्या ऐसे मसाइल पैदा हो सकते हैं कि कल जाकर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें पहुंच जाएं? नहीं, मुझे नहीं लगता। बजट की मंजूरी के हवाले से अगर आप बात करते हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से तो आपको बड़ी तफसील से हाफिज़ साहब ने बता दिया कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो कुछ थे वो बजट दस्तावेज़ ले होने से पहले ही वो उसको दूर कर दिया गया था, और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का फिर शिरकत करना और फिर पीपल्स पार्टी की पूरी पार्लिमानी पार्टी की मौजूदगी में जब बजट पेश हुआ तो बहस में अब जो उनको हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर किसी सियासी जमात को या पार्लिमानी जमात को बजट तजावीज़ के किसी मरहले पे उनको एतराज़ है तो उनके पास अभी वक्त है 29 राना सलाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि बाकी तो चीज़ें ठीक हैं लेकिन मुशावरत हुई है उनसे, ऐसा नहीं कि जी मुशावरत ज़रूर हुई है, ऐसी तो नहीं बात। अगर ऐसा होता तो फिर पीपल्स पार्टी ज़ाहिर एक जमहूरी जमात है और उनको फिर अपने वोटर को जवाब देना पड़ जाना था। अब उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं है कि आपने एक ख़ास हद तक आपने इत्तेहाद में रहना है, और ये तो एक आईनी तकाजा है। ये तो तमाम पार्लिमानी जमातों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि मनी बिल को वो पास करे। अगर नहीं होगी तो क्या आ जाएगा, तो आपका मुमलकत का निज़ाम चलेगा किस तरह? इसमें तो PTI भी अगर अपनी उनकी कटौती की तहरीक आ सकती है, उनकी तजावीज़ आ सकती है, वो उनको अकोमोडेट किया जाना चाहिए। बजट सुना ही नहीं है। देखिए सुनना ना सुनना वो खैर वो एक सियासी मरहला था, उस पे उन्होंने अपने पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, लोगों को बताना था कि हम अपोजिशन कर रहे। वो पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम का एक हुस्न है, उस पर कोई मेरे ख्याल में ज़्यादा चीबजबी होने की लेकिन जान की मान पाऊँ अगर मैं ये अगर आप ब्रिटिश में देखें बाकी देखें उनकी एक शैडो गवर्नमेंट होती है,
پراپر ان کے پاس وائٹ پیپر ہوتا ہے, وہ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں, اپنا پیپر دکھاتے ہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی. Shadow یہاں تو government سنا ہی نہیں, اٹھا کے کار کیا انہوں نے. یاسر, اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے, دیکھیں سینٹ کی جو فائنانس کمیٹی ہے جو سفارشات تیار کر رہی ہے اس کو ہیڈ کر رہی ہے پیپلز پارٹی, سلیم مانڈوی والا صاحب اس کے چیئرمین ہیں. تو پیپلز پارٹی اس عمل میں پوری طرح شریک ہے اور وہ ایک پارٹنر کی حیثیت سے اپنا رول ادا کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, ایک شیڈو گورنمنٹ کی ہم نے پہلے بہت ایک چرچا سنا تھا, تو اس کو آپ رہ نہیں دیجئے گا, ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہاں پہ شیڈو گورنمنٹس بنتی رہے. اب چیزیں کچھ ایسی ہے جس کو عام لوگوں کا کنسرن ہے, اسپیشلی جو اوور آل اکراس دا بورڈ جی ایس ٹی کا نفاذ ہے, ایک مشکل فیصلہ ہے, کڑوا گھونٹ ہے. آپ نے وزیر اعظم صاحب کی تقریر کا ذکر کیا, اس میں بھی انہوں نے اس بات کا خود تسلیم کیا کہ یہ ایک مشکل بجٹ ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے جو وزیر اعظم صاحب نے قوم سے اپنے خطاب میں کیا بجٹ دستاویز پیش ہونے کے بعد, کہ یہ اگر حکومت کو کام کرنے دیا گیا اور 5 سال پورے ہوئے تو یہ آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کا جانے کا آخری پروگرام ہوگا. جو 25 پروگرام ہوئے ہیں, اور اس لیے ہمیں یقین کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ گوچی بہت مشکل کام اور مشکل مرحلہ ہمیں لگ رہا ہے, لیکن مسلم لیگ نون نے پہلے یہ مرتبہ ثابت کیا تھا, اس لیے ہمیں یقین ہونا چاہیے. اور دوسرا جو نان فائلر اور فائلر پہ لوگوں نے جو پوری میمز بنائے ہیں اور پورے جو ایک ڈرامہ چل نکلا ہے, دیکھیں ٹیکس دینا ہمیں یہ یاد دہانی تو آنا شروع ہوگی نا, میمز کے ذریعے آنا نا, ایکسیپٹیبلٹی آنا. ٹیکس جو ہے ٹیکس ہر شہری نے دینا ہے, چاہے وہ حتیٰ وہ بے روزگار کیوں نہ ہو, چاہے وہ سرکاری ملازم ہو, چاہے وہ تاجر ہو, چاہے وہ کاشتکار ہو, چاہے وہ ٹیکس دینا. اور یوزولی ہم دیتے بھی ہیں, اس پہ تو یقیناً پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ ہے, یہ بات آغا صاحب کو میں شامل ہم دیتے بھی ہیں, لیکن صرف ریٹرن نہیں کرتے, فائل نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ریاست کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس پہ زیادہ زور ہے. آغا صاحب, بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں پنجاب میں سپیس, کیونکہ سینٹ چیئرمین نے یہ بات کہی ہے کہ پنجاب میں جو سپیس ریکوائرڈ تھی وہ ہمیں دی جائے, اور پی ایس ڈی پی کی بات کر رہے ہیں جو شیئر ہمیں ملنا چاہیے تھا. تو کیا اگر پی ایس ڈی پی میں شیئر مل جاتا ہے تو پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر جو سپیس اس نے اوور دا پیریڈ آف ٹائم لوز کی ہے وہ واپس کلیم کر پائے گی؟ دیکھیں, پہلی بات یہ کہ آپ نے بھی تقریر سنی تھی کہ جو پی ایس ڈی پی میں بیسکلی اس کا سائز اس طرح نہیں بڑھایا گیا ہے, اس میں نئے پروجیکٹ اس طرح نہیں لے کر آئے گئے ہیں. جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں انہیں کمپلیشن کے لیے زیادہ پیمنٹس رکھی گئی ہیں, کیونکہ بیسکلی گورنمنٹ کا یہی اپنا پلان ہے کہ پیسے بچائے. تو اس میں پیپلز پارٹی کو اتنا یعنی کہ اتنا ریئیکشن نہیں شو کرنا چاہیے. اور میں یقین کرتا ہوں جیسے ہمارے دوستوں نے کہا ہے, بجٹ بالکل الحمدللہ پیپلز پارٹی کی سپورٹ کے ساتھ اپروو بھی ہو جائے گا. جہاں تک پنجاب کی بات ہے, دیکھیں کوئی پولیٹیکل پارٹی اپنی ویٹیکن میں کسی اور پولیٹیکل پارٹی کو سپیس نہیں دے سکتی ہے. یہ ایک انکالڈ فور ڈیمانڈ ہے, یعنی کہ میں اس ڈیمانڈ کو پولیٹیکل ڈیمانڈ ہی نہیں سمجھتا ہوں. کیوں, مجھے بتائیے کہ اگر ٹھیک ہے, اگر آپ پی ایم ایل این سے سپیس مانگتے ہیں ساؤتھ پنجاب میں, تو پھر پیپلز پارٹی بھی پی ایم ایل این کو سپیس دے سندھ میں. یہ ڈیمانڈ بڑی عجیب سی ڈیمانڈ ہے کہ یہ سپیس, ہاں ان کے کام ہونے چاہیے, ٹھیک ہے, گورنر وہ لے آئے ہوئے ہیں, تو گورنر جو ہے ٹھیک ہے, اس کے پاس ایڈمنسٹریٹو پاورز نہیں ہوتی, لیکن ہی از اے گورنر. تو ان کی جو پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ گورنر ہاؤس جا سکتے ہیں, ان کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ اس پہ کام کر سکتے ہیں. جی ٹھیک, پوائنٹ آ گیا جی. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں معزز مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے. ان کا تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا. پروگرام کیپٹل ویو سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.